ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی آئے بیٹھیں، بہترین سلوشن حل نکالیں اور بازار کے لوگوں کو انہیں اپنے نمائندے چننے کا حق دیں. تو وہ بھی اس حد تک تو کامیاب نہیں ہوئے کہ بتاتے خود میری بابر صاحب نے ڈیوٹی لگائی، میں بھی گیا ہوں دوستوں کے پاس، تو کوئی پازیٹیو جواب نہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے. حالانکہ دیکھیں تھوڑا سا الفاظ کے لیے تھوڑے سمجھ آ جائے دوستوں. دوست میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نیتیں صاف ہوں تو پھر راستہ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتا ہے. مجھے جو نظر آتا ہے وہ دوست یہ الیکشن بازار میں چاہتے ہی نہیں، ہمارے مخالف ہیں. کوئی 4 بندے لے کے کوئی شبیل لگا کے کہے گا جی الیکشن بھئی الیکشن شبیل نے تو نہیں لگا کرانے، آپ نے کرانے. اس کے لیے آپ کو ایک طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا، آپ کو بیٹھنا پڑے گا. جو معاملات الیکشن کے حوالے سے ہیں ان کو آپ نے دوستوں نے بیٹھ کے کوئی میری رائے مانی کسی دوسرے دوست کی، تو وہ ایک سٹرکچر بن جائے گا. تو اب اس وقت تک کی تو صورت ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ نیتوں کا فطور ہے. کے اندر بھی ویڈیو دیکھی ہے. اب تو میں اچھا ہم یہ بات بار بار الیکشن کی بتانا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ کے پاس یہاں برقرار آپ لوگ ہیں، سارا میڈیا، سارا جو زون ٹون سمجھ ساری انتظامیہ ہمارے پاس ہی آتی ہے، تو آپ کو الیکشن کی اتنی جلدی کیا ہے، الیکشن کیوں چاہ رہے ہیں؟ میں یہ دکانداروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج کہ ہم الیکشن کیوں چاہ رہے ہیں. بالکل بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ اقتدار کے اندر ہم ہیں، بابر صاحب پریزیڈنٹ ہے، میں چیئرمین ہوں، مودم علی خان صاحب جنرل سیکرٹری، مین مدر بٹ صاحب پیٹرن ان چیف ہیں، سلیم بٹی صاحب نائب صدر ہیں، تو سارے ذیشان صاحب بیٹھے ہیں، وہ سینئر نائب صدر ہیں، سارے یہ دیکھیں دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عہدیدار ہیں، کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں آپ الیکشن کیوں چاہتے ہیں؟ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی یہ کہتے آ رہے تھے کہ ہم الیکشن نہیں کروا رہے، ہم یہ الیکشن نہیں کروا رہے. ہم یہ 5 سال پہلے بھی چاہتے تھے الیکشن، ہم نے 5 سال پہلے بھی الیکشن کی کوشش کی، ہم نے 10 سال پہلے بھی الیکشن کی کوشش کی، لیکن برے پردہ یہ بات گزرتی گئی. اب ہم یہ دکانداروں کو بتانا چاہ رہے ہیں میڈیا کے تھرو. پہلے ہماری ان کے ساتھ کافی گفتگو ہوتی رہی ہے، کیونکہ وہ بھی دکاندار ہیں، ہم بھی دکاندار ہیں. خوشی غمیوں کے اوپر بیٹھنا، شادیوں پہ آپ دیکھتے ہوں گے ملاقاتیں ہونی، ہاں جی اگلے ہفتے میں کرتے ہیں، وہ ایسے کر کے 10 سال گزر گئے. لیکن اب ہم دادروں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں، ہم نے 15 سال لیٹ نہیں کیا. جو لیٹ کرنے والے ہیں وہ لوگوں کو نمایاں ہو گئے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ ہماری ان کے ساتھ اب بھی کئی ملاقاتیں جاری ہیں، ان کے مرکزی فیصلوں کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہمارے دوست ہیں، غم خوشیوں کے اندر ہم ہوتے ہیں. اب میں تو یہی اپیل کروں گا لاہور چیمبر آف کامرس سے، جہاں پہ ساری مارکیٹوں کے تاجر رہنما جاتے ہیں، کہ لاہور چیمبر آف کامرس کے جو رہنما ہیں وہ لاہور کی مارکیٹوں کے اندر آئیں. جو الیکشن کروانا چاہتے ہیں الیکشن کروائیں. اگر ہمارے اوپر، ہماری لسٹوں کے اوپر کسی کو اعتراض ہے تو وہ لاہور چیمبر کے کسی بھی گروپ کے نمائندے کو چیئرمین نامزد کر لیں اور ہار روڈ پہ الیکشن کروا دیں. کل کو وہ یہ نہ کہیں، ممبر بنا دیں کہ یار خدمت گروپ الیکشن نہیں چاہتی. کیونکہ دوسری پارٹی کو یہ پتہ ہے کہ جو اس ٹائم ہار روڈ کی پوزیشن ہے، میں تو کہوں گا نا 100% نہیں، 100% نہیں، 80% لوگ ہمارے ساتھ ہیں، 20% لوگ مارکیٹ کے دوسرے گروپوں کے ساتھ ہیں، جو 4-5 گروپ ہیں. یہ ان کو نمایاں چیز کا پتہ ہے، تو اس لیے وہ الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. تو میں صرف یہ بات جو ہم کر رہے ہیں بار بار بتانا چاہ رہے ہیں. ہم اپنے تاجروں کو، جیسے آپ دوست آئے ہیں، آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یار خدمت گروپ 10 سال سے الیکشن چاہ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ خدمت گروپ اب الیکشن پہ آئی ہے 15 سال بعد. جیسے وہ کہتے ہیں جی اب ہم نے الیکشن پہ نہیں آنا، آپ اتنی لیٹ کیوں آئے ہیں؟ وہ ہم تو ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں. جب بابر صاحب 3 سال بعد جیت کے ہاں جی الیکشن کروانا ہے، ہمارے ساتھ کسی گروپوں نے اتحاد کر لیا، اب بھی وہ اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں جو ہم الیکشن جیت کے آئے تھے، جو ہمارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں الیکشن، وہ بھی ہمارا حصہ تھے.
اگر وہ کہے نا کہ ہمیں چانس دیا جائے، کوئی بندہ بھی کہتا ہے مجھے چانس دیا، میں نیا ہوں، نیا یہاں پہ کوئی نہیں ہے. آپ جو بھی ہمارے مقابلے پہ آئے گا آپ دیکھیے گا، پہلے بات ہے کوئی آ ہی نہیں رہا. اگر کوئی آئے گا، کوئی اپنے آپ کو صدر کا امیدوار کہتا ہے، وہ بھی 25 سال سے ہارور کی جتنی بھی خدمت ہے وہ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نیا بندہ کوئی نہیں ہے. اس دیگ میں سارے چاول پرانے ہیں. میں یہ صرف تاجروں کو، دکانداروں کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے کوئی بندہ آتا ہے، جی بابر صاحب کو جانے دو، ساڈی واری آن دو. واری سب نے لے لی ہوئی ہے، خدمت کرنی ہے، یہاں پہ دکانداروں کو کام کرنے ہیں. یہ دیکھیں سارے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں. آج عابد حسین شیخ صاحب نے کھانے کا اہتمام کیا ہے. شیخ صاحب نے سارے دوستوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، اور میں اتنی باتیں نہیں کروں گا. اللہ حافظ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اربوں خربوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر. سب سے پہلے تو آپ ماشاءاللہ ہمارے دوست یہاں پہ آئے ہیں، تو آپ کو میں جناب دل کے تہ گہرائیوں سے یہاں پہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ویلکم بھی کرتا ہوں. اور دوسرا، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے، الیکشن الیکشن الیکشن. لیکن اب تو ہمارے سارے دوست بابر صاحب سے یہ پوچھنا شروع ہو گیا ہے کہ بابر بھائی ہم نے الیکشن لڑنا کس کے ساتھ ہے؟ وہ کچھ سامنے آتے ہی نہیں پیا. تو بابر بھائی آپ بتائیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا کس کے ساتھ ہے؟ تو دوستو آپ کے سامنے ساری پکچر آیا ہے، کیونکہ جب انسان الیکشن میں اترتا ہے نا تو اس کے چھابے میں کچھ سامان بھی ہونا چاہیے جو اس نے الیکشن میں بتانا لوگوں کو کہ بھی میں نے مارکیٹ میں کیا کیا ہے، میں نے لوگوں کو ڈلیور کیا کیا ہے، میں نے اگر مارکیٹ میں سیاست کرنی ہے تو میں عملاً کیا کر رہا ہوں. لیکن الحمدللہ خدمت گروپ کا اگر آپ کھاتہ کھولتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اتنی لمبی فہرست ہے کہ اگر آپ ہال روڈ کی سڑک پہ آئیں تو وہ بھی بابر محمود صاحب نے، وہ بھی خدمت گروپ نے بنائی. اگر فٹ پاتھ مین سے لے کے آپ پٹیالہ گراؤنڈ تک چلے جائیں وہ بھی الحمدللہ خدمت گروپ کے پلیٹ فارم سے بابر محمود صاحب نے بنوائی. اگر آپ اسٹریٹ لائٹ دیکھیں بابر صاحب، اگر آپ جناب ٹیلی فون کی تاریں جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئی، اگر بجلی کے گولے جو ہیں وہ آج پورے مین ہال روڈ پہ ڈل رہے ہیں تو بابر صاحب. ابھی کچے ہال روڈ پہ سڑک بنی الحمدللہ وہ بھی خدمت گروپ کی طرف سے. پارٹس میں اگر سیوریج کا کام کروایا جاتا ہے تو وہ خدمت گروپ کرواتا ہے. یہاں پہ اگر کوئی بھی اندرونی بیرونی کوئی آفت آ جاتی ہے تو اس میں بھی آپ کو خدمت گروپ کی سر فہرست نظر آتی ہے. اور آج بھی الحمدللہ خدمت گروپ ہمارے جو قائد ہے بابر محمود صاحب جس طریقے سے فلسطین میں کام کر رہے ہیں، غزہ میں جس طریقے سے وہ وہاں پہ ان مظلوموں کی آواز بنے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑی قابل فخر ہے. تو دوستو بات تو یہ ہے کہ الیکشن کے لیے تو ہم الحمدللہ ہر وقت تیار ہیں اور ہم نے پوری تیاری بھی کی ہوئی ہے. ہم نے ووٹنگ لسٹیں بھی بنا لی. ہم تو میسج بار بار دے رہے ہیں میڈیا کے ذریعے بھی، سرکل کے ذریعے بھی کہ بھئی آؤ الیکشن کرو. اکیلے لڑنا ہے اکیلے لڑ لو، گروپ کے ساتھ لڑنا ہے گروپ کے ساتھ لڑ لو. لیکن ہمیں ابھی تک کوئی رسپونس نہیں ملا. ابھی لاسٹ ٹائم میں امین بدر بٹ صاحب اور عمران بشیر صاحب، ہم حاجی حنیف صاحب کے پاس بھی تھے، ان سے بھی ہم نے کہا کہ جی آپ بڑے ہیں، آپ ان کے سرپرست ہیں، تو آپ کوئی ایسا لاہے عمل بنائے تاکہ مارکیٹ کا الیکشن جو ہے وہ ہو سکے. لیکن وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا. تو اس لیے دوستو آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا کہ خدمت گروپ الیکشن نہیں چاہ رہی، تو خدمت گروپ تو الحمدللہ ہر وقت اب ان کی زبان میں ایک ہی بات ہے، الیکشن الیکشن الیکشن. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ لڑنا کس کے ساتھ ہے. ہم نے کھمبے کے ساتھ نہیں لڑنا، ہم نے دیواروں کے ساتھ نہیں لڑنا. کوئی گروپ سامنے آئے گا تو ان کے ساتھ لڑنا ہے نا. تو لہٰذا انشاءاللہ آپ کو یہ بتا دیں میڈیا کے ذریعے بھی، آپ دوستوں کے ذریعے بھی، کہ خدمت گروپ کی ٹیم 7 زونوں میں الحمدللہ بالکل ریڈی ہے، بالکل تیار ہے. جس وقت ہمیں اگر کل بھی کوئی گروپ کہتا رہے کہ کل الیکشن ہے تو اللہ کے حکم سے ہم بالکل تیار ہیں.
की कॉल पे आप लोग तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ग्रुप पिछले 20-25 साल से हार रोड पे मुख्तलिफ इलेक्शन जीतने से पहले भी और इलेक्शन जीतने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हर काम हमने करने की कोशिश भी की और बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह किए भी हैं। लेकिन ये नहीं कि आफत बैठा है तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यकीन करें हमारे खिदमत ग्रुप में जो सबसे बेहतरीन वर्कर है, दिन हो या रात हो, किसी भी काम की अगर ड्यूटी लगाई जाए ना तो सबसे पहले हमारे ग्रुप में नाम आता है शेख आबद हुसैन। कोई शक नहीं। एक वक्त में 4 कामों की भी अगर आबद को जिम्मेदारी दी जाए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वह शख्स है हमारे पूरे ग्रुप में, ये जो सारी जिम्मेदारियां इस पे डाली जाएं तो ये निभाना जानता है और एक जिम्मेदार बंदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सबसे बड़ी खूबी ये काम करता ज़्यादा है और आबद साहब का जिक्र होता कम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ खिदमत ग्रुप की टीम में अगर सबसे बेहतरीन कोई खिलाड़ी है, कोई वर्कर है, तो इसका खाली हार रोड के मामले नहीं, मैंने देखा है कि शेख बरादरी में मेरा ताल्लुक आबद से पिछले 20-25 साल से है। मैंने 2 बंदों को देखा है जो शेख बरादरी के लिए हमेशा कोशिश करती रही है, कुछ ना कुछ करते रहे। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे हाफिज आजाद साहब को, जो हमारे चेयरमैन थे, वही सबसे ज़्यादा शेख बरादरी का कोई भी मसला हो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, ना रात देखते ना दिन देखते थे, उनका मसला हल करने की कोशिश करते थे। और दूसरी शख्सियत शेख आबद हुसैन है, किसी के घर का मसला हो, किसी के बच्ची की शादी का मसला हो, किसी के घर का किसी भी तरह का मसला हो, अल्हम्दुलिल्लाह शेख बरादरी की ज़्यादा अक्सरियत शेख आबद हुसैन से रब्ता करती है और अल्लाह के हुक्म से वो जो भी जिम्मेदारी इसको सौंपते हैं वो पूरी करता है, चाहे इसके लिए आबद साहब को पिंडी जाना पड़े, दूसरे शहरों में जाना पड़े, या उन लोगों के साथ जाता है, उनके मसले हल करवाता है। तो हमें आबद साहब आप पे फ़ख्र है, आप जैसे दोस्त हो तो अल्हम्दुलिल्लाह काम करना बड़ा आसान हो जाता है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, रिज़्क़ में बरकत दे, ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना हो। बाबा साहब तुसी एक क्वालिटी और नहीं दसी कि अगर आबद साहब ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੋ ਨਾ तो तुसी भूल जाओगे मेरा ख्याल है जितने लोग बैठे हैं ये आबद को हमसे ज़्यादा जानते हैं, ये किसी से आबद छुपा हुआ नहीं है। तो आबद साहब आपका शुक्रिया, आज के आप मेज़बान हैं, आप आर्डर लगाएंगे तो खाना चलेगा, आपकी फैसला नहीं होना। मैं सबसे पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरी एक कॉल पे, कल मैंने इनको कहा और आज ये तशरीफ़ ले आए, अपना काम छोड़ के ना, आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपकी बहुत मेहरबानी। माशाल्लाह बड़े पुराने और सीनियर साथी और एक बड़ी अच्छी खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक, जिनके चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रहती है, हमारे भाई शाह इस्लाम साहब, उनकी खिदमत को देखते हुए बाबर महमूद साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि खिदमत ग्रुप का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जो है वो शाह इस्लाम साहब को नामजद किया। और मैं समझता हूँ कि शाह इस्लाम साहब के खिदमत ग्रुप में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बनने से हमें एक बड़ी कुव्वत मिलेगी इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह बाजार में मेन पे जो है शाह साहब की बड़ी अच्छी रिट है, तो ये मेन को भी इंशाअल्लाह संभालेंगे। यहाँ पे यहाँ पे मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा। अभी सब दोस्तों ने इलेक्शन के हवाले ये सुनेगा जरा सुन लें, जरा तवज्जो फरमा लें। यहाँ पे दोस्तों ने अभी तकरीर की माशाल्लाह इलेक्शन के हवाले से कि मार्केट में बहुत शोर पड़ा हुआ है कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। बेसिकली वो शोर डालने वाले हैं, वो शर है, उनमें शोर है, वो वजह ये है कि उनमें शर है, वो सिर्फ शोर डाल रहे हैं, इलेक्शन कोई नहीं चाहता और उनमें ना इलेक्शन का कोई शौर है। मैं उनसे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इलेक्शन का जो शोर डाल रहे हैं वो शोर डालने की बजाय यकीनी अमली जामा पहनाने की कोशिश करें।
ہمارے مد مقابل، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہر جگہ پہ پوری طرح اپنی ٹیم کے ساتھ تیار کریں گے۔ اور میرے قائد انشاءاللہ تعالی بابر محمود صاحب جو ہیں، اللہ پاک ان کو جزا دے، ایک بات ان کے لیے بڑھنا کہنا چاہوں گا، یار یہ شخص کو کیا پرابلم ہے؟ یہ غزہ کے لیے سوچتا ہے، برما کے لیے سوچتا ہے، کشمیر کے لیے سوچتا ہے، اتنا درد دل رکھنے والا کیا آل روڈ کے لیے نہیں سوچے گا؟ وہ آل روڈ کے لیے زیادہ سوچتا ہے۔